السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احتقر طعاما 40 لیلہ فقد برئ من اللہ وبرئ اللہ منہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس پر بس نہیں، ہمیں اس نے قرآن جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا اور امت محمدیہ میں سے پیدا کیا۔ میرے بھائیو، آج آپ کے سامنے کچھ احباب کے کہنے پر تاجر حضرات کے حوالے سے کچھ فضائل بیان کروں گا احادیث رسول کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، ایماندار تاجر کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان ایماندار اور سچا تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 2142 ہے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر 10196 نمبر حدیث موجود ہے۔ امام حاکم علیہ الرحمہ نے بخاری مسلم کی شرط پر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، اس کی فضیلت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایماندار سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے اور صدیقین کے اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، بشرطے کہ وہ جھوٹ نہ بولتے ہوں، بشرطے کہ وہ جو ہے نا دھوکہ نہ دیتے ہوں۔ یہ حدیث میرے بھائیو مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، 2143 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ ان دو احادیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو سچا تاجر ہوتا ہے، جو ایماندار تاجر ہے، جب تجارت کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، جب کسی سے تجارت کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا، جب تجارت کرتا ہے تو بات سیدھی سچی کھری کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، جو میرے اور آپ کے چاہنے والے ہیں، جو میرے اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا یہ فرمان ہے: سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جو منڈیوں میں کاروبار کر رہے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں جھوٹ فراڈ سے اپنے آپ کو بچائیے، رزق حلال کمائیے۔ رزق حلال کے کاموں میں آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ اگر رزق حرام کی تلاش میں آپ رہے تو یقیناً آپ اللہ کے ہاں مقرب کے بجائے اللہ کے ہاں مغضوب بن جائیں گے، اور اللہ کے ہاں آپ جو ہے نا اپنا مقام کھو بیٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا اس کی رحمت، اس کی برکت آپ سے اٹھ جائے گی اور آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا، جو تاجر حرام مال حاصل کرتا ہے اس کی سزا میرے بھائیو جہنم ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حرام مال جمع کرنے والا تاجر پر رشک مت کرو، یا ناحق مال جمع کرنے والے تاجر پر رشک مت کرو، پر اس لیے کہ اگر وہ اس مال کو صدقہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، جو باقی رہے گا وہ اس کے لیے جہنم کا باعث ہوگا۔ یعنی وہ شخص جو حرام مال کماتا ہے، حرام لین دین کرتا ہے، جیسا کہ شراب کا کاروبار ہے، میرے بھائیو شراب کا لین دین کرنے والا اللہ کے ہاں ملعون ہے، اس کی کمائی حرام ہے۔ سودی لین دین کرنے والے کا مال حرام ہے، اور میرے بھائیو غریبوں کا مال لوٹنے والا اس کا بھی مال حرام ہے۔ جو مسلمانوں کی ناجائز زمینوں پر قابض ہو کے جو ہے نا اس کی آگے خرید و فروخت کرتا ہے، وہ کاروبار بھی اس کا حرام ہے۔ اور ایسا حرام مال کا اگر کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے جہنم کی سزا جو ہے نا اس کے لیے باعث جہنم بن جائے گی، اور وہ عذاب جہنم سے دوچار کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ جو یہ 2137 نمبر حدیث ہے، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ تاجروں کے لیے
لمحہ فقریہ ہے، جیسا کہ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف میں گیا ہوں تو وہاں پر کچھ لوگوں کو خرید و فروخت کرتے پایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ تاجران، تو سب لوگ آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اپنی گردنیں اور آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا کر دیکھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تاجر لوگ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ فاجر ہوں گے، سوائے ان تاجروں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو حلال طریقوں کے مطابق کرتے ہیں، میرے بھائیو خرید و فروخت کرتے ہیں تو اچھے طریقوں سے کرتے ہیں، شریعت کی اتباع کرتے ہوئے تجارت کے وہی اصول طریقے اپناتے ہیں جس کو شریعت نے اپنانے کا طریقہ دیا ہے، جس کا شریعت نے اپنانے کا حکم دیا ہے، جس کو شریعت نے اپنایا ہے۔ ایسے کرنے والے لوگ وہ اللہ کے ہاں مقرب ہیں، اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، اس کے علاوہ سارے ہی فاجر اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیو مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 2144 ہے، اور یاد رکھیے گا 5ویں حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، تاجروں کی اکثریت گناہگار ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک تاجر لوگ گناہ گار ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، لیکن تجارت لوگ جو تاجر لوگ ہیں جب وہ تجارت کرتے ہیں، جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتے ہیں، گفتگو کے دوران جھوٹ بولتے ہیں جس وجہ سے وہ اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کے اندر میرے بھائیو حدیث مبارکہ 15,707 نمبر حدیث ہے، سنن القبرى للبیہقی کے اندر 10,195 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا تجارت کرنا بالکل حلال ہے، اور حلال بھی اسی طریقے سے ہے جس طرح شریعت اسلامیہ نے جو طریقے بتائے ہیں، اگر ان کے مطابق کوئی لین دین کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اگر شریعت کے عین مطابق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے بالکل مطابق ہے، تو وہ شخص اس کی تجارت کرنا حلال ہے۔ اور جو تاجر ہے اگر وہ حرام کاروبار کرتا ہے، حرام تجارت کرتا ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور جو ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے، دوران گفتگو وہ غلط بیانی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے تاجر حضرات اکثر کاروبار میں جھوٹ کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو احباب تجارت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجارت میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اور میرے بھائیو چھٹی جو حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے قریب تجارت عام ہو جائے گی۔ عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مال کی کثرت ہوگی، جاہلوں کی کثرت ہوگی، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، تجارت عام ہو جائے گی۔ سنن نسائی کے اندر حدیث 6048 ہے، اور مستدرک حاکم کا نمبر غالباً 2147 ہے۔ میرے بھائیو ان احادیث سے پتہ یہ چلا کہ مال کی کثرت ہوگی، جاہلوں کی کثرت ہوگی، فتنے بھی ظاہر ہو جائیں گے، تجارت بھی عام ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں کہ حرام مال کی فراوانی ہوگی۔ جو اس سے بچ نکلا وہ کامیاب ہو گیا، جو حرام میں مبتلا ہو گیا وہ تباہ ہو گیا۔ اور بھائیو 7 نمبر حدیث مبارکہ ہے، دھوکہ دینا حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو گندم بیچ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو وہ اچھا لگا، آپ نے غلے کے ڈیروں میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اس میں گندم گیلی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من غشنا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسند حمیدی کے اندر حدیث نمبر 10,1033 ہے۔ میرے بھائیو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، اکثر جو منڈیوں میں آپ چلے جائیں وہاں اچھی چیز سامنے ہوتی ہے اور درمیان میں چیز جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بندہ تجارت میں جھوٹ بولتا ہے اور جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔
اور میرے بھائیوں حدیث نمبر 8 ہے، اللہ کے ہاں بازار بدترین جگہ ہیں، جیسا کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ، شہر کی کون سی جگہ سب سے زیادہ بری ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بازار میں بری جگہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی معلوم نہیں ہے، میں اللہ رب العالمین سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا میرے ہاں سب سے بدترین جو جگہ ہے، جو بری جگہ ہے میرے بھائیو، وہ بازار ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، 2148 نمبر حدیث ہے، صحیح الاسناد ہے۔ میرے بھائیو اس سے پتہ یہ چلا، اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوا کہ اگر جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کے متعلقہ کہہ دے بندہ مجھے پتہ نہیں ہے، معلومات حاصل کرنے کے بعد جواب دے۔ ہر سائل کے سوال کا جواب بندہ اسی وقت دے جب اس کے بعد تحقیق ہو، اس کو مکمل تشفی ہو جائے۔ اگر اس کو کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، سائل نے اسے پوچھ لیا ہے، سائل کو جواب دے دے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ ہے اس کائنات میں سب سے بری جگہ کون سی ہے، میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بندے نے سوال کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا اے سائل مجھے پتہ نہیں ہے، میں جبرائیل سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی مسئلے کا پتہ ہی نہ ہو تو بغیر تحقیق کے فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم بازار کے فتنے سے بچ کر رہو، یعنی بازار فتنوں کی جگہ ہے، جہاں بکثرت فتنوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں سے انسان کو بچ نکلنا چاہیے، اور ہر وقت بازار میں گھومنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ حدیث ابو یعلا الموصولی کے اندر ہے، 5111 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں 9 نمبر ایک حدیث بیان کرتا ہوں، کسی چیز کے عیب کو چھپا کر بیچنا یہ بھی حرام ہے، جو ہمارے ملک پاکستان میں بلکہ پوری امت مسلمہ میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی عیب دار چیز اس کا عیب بیان کیے بغیر فروخت کرے، اس کے لیے مطلقاً حرام ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر 2152 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، وہ چاہے مسلمان مرد یا عورت، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کوئی ایسی چیز دے جس کا عیب اس کے سامنے واضح نہ کرے، اور دھوکہ دینا بھی مطلقاً حرام ہے۔ میرے بھائیو 10 نمبر حدیث مبارکہ کے حوالے سے سن لیجئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے گندم گیلی ہے، اس نے جواب دیا بارش کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا گیلی گندم کو اوپر والے جانب کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو یہ نظر آتا؟ پھر فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیب دار چیز ہے اس کے عیب کو واضح کیا جائے، سامنے رکھا جائے، تاکہ لینے والا بخوبی آگاہ ہو جائے کہ اس چیز کے اندر عیب موجود ہے۔ اور عیب کو جو بندہ چھپا کے چیز کی تعریف کر کے اس کو دیتا ہے، اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، تو ایسا بندہ دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ دینے والے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ معجم الکبیر للطبرانی کے اندر حدیث نمبر 3773 ہے، سنن القبریٰ للبیہقی کے اندر 10514 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے بھائیو 11 نمبر مسئلہ یہ ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوگی، لوگ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر کھائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے مال حاصل کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر
59 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ تو میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ حلال کھانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس میں آج ہم سب مبتلا ہیں۔ اللہ ہمیں رزق حرام سے بچائے، رزق حلال سے مالا مال کرے۔ 12 نمبر بات یہ ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی انسان اپنے ہاتھ کی ہی کما کر کھاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کون سا کسب پاکیزہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اور ہر وہ تجارت جو نیکی اور بلائی پر مشتمل ہو، ہر وہ کاروبار جو حلال پر مشتمل ہو، وہ سب سے پاکیزہ کمائی ہے۔ میرے بھائیو مستدرک حاکم کے اندر 2158 ہے۔ اور سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کون سا کسب سب سے افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کسب، وہ کاروبار جس میں شبہ، جھوٹ اور خیانت سے پاک ہو، وہ کسب حلال ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ کسب جس میں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، شبہ والی چیز ہے، وہ حرام ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر 2159 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اور میرے بھائیو 13 نمبر جو مسئلہ ہے، سود میں پوری امت مبتلا ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہر شخص سود کھا رہا ہوگا، اگر کوئی سود نہیں کھا رہا ہوگا تو اس کو بھی اثرات ہر حال میں پہنچ جائیں گے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 4455 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ سود سے بچنے والا بچ نہیں سکے گا، وہ سود میں ضرور اس کا اثر اس کو پہنچے گا۔ اور 14 نمبر میرے بھائیو ذخیرہ اندوزی کرنا بھی حرام ہے۔ جو مسلمان ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، بڑی بڑی منڈیوں میں ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اس کو مطلقاً شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ذرا سن لیتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحتکر ملعون ومنها، ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے۔ سنن دارمی کے اندر حدیث مبارکہ 2544 ہے۔ پتہ چلا ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ جو ملعون اسے کہا جاتا ہے جس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہوں، جس پر انبیاء کی لعنتیں برستی ہوں، جس پر فرشتوں کی لعنتیں برستی ہوں، جس پر ساری دنیا کے انسانوں کی لعنتیں برستی ہوں، وہ شخص ملعون ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آیا کہ ہم لعنتوں کا مستحق بننا چاہتے ہیں، یا اللہ کی برکتوں کا، اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کی رحمتوں کا جو ہے نا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو جائز ہے، اگر ذخیرہ اندوزی کریں گے تو مطلقاً حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 نمبر جو مسئلہ ہے، حویلی میں یا گھر میں کسی کو بھوکا رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتقر طعاما 40 لیلہ فقد برئ من اللہ وبرأ اللہ منہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی وہ اللہ سے بری ہو گیا، اللہ اس سے بری ہو گیا، یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے تعلق قائم کرتا ہے، نہ ہی اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَمِنْهَا، کسی حویلی میں اگر ایک آدمی بھوکے رات گزارے تو تمام حویلی والوں سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ بری ہو گیا، وہ اللہ سے بری ہو گئے، یعنی اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، 2165 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اس بات کی واضح مثال بیان کر رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسا بندہ ظاہری تو زبانی کلامی مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے بندے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہی ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو کسی کی گھر میں یا حویلی میں یا جہاں بھی کوئی اگر رات بھوکا رات گزارے، یعنی رات کو کچھ کھایا نہیں ہے، اس کو کھانا نہیں کھلایا گیا،
اس کا کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، تو ایسے بندے سے بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے برات کرتا ہے اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دوزخ میں پھینکے گا۔ اور میرے بھائیو 16 نمبر جو حدیث مبارکہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، ذخیرہ اندوزی کرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ مسلمہ بن نزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی صرف گناہ گار ہی کرتا ہے، فرمایا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا صرف گناہ گار ہی ایسا کام کرتا ہے۔ مسلمان یا مومن یا نیک آدمی کی شانی نہیں ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرے۔ مستدرک حاکم کے اندر 2163 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اور جو چیزوں کو مہنگا دے گا عوام کو، اس کی سزا جہنم ہے، جیسا کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی مسلمانوں میں گراں فروشی کے لیے ان کے نرخوں میں اضافے کی کوشش کرے تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کو جہنم کے بڑے گڑھے میں اوندے منہ پھینک دے۔ معجم الکبیر للطبرانی کے اندر 480 نمبر حدیث ہے، معجم الاوسط کے اندر 8651 نمبر حدیث موجود ہے۔ یعنی جو شخص اس غرض سے چیزوں کو مہنگا یعنی ذخیرہ اندوزی کرے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ عوام کو میں جو ہے نا چیزیں مہنگی آگے اس کو مہنگی دوں گا، تو ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے جہنم کے گڑھے میں پھینکے اوندے منہ۔ تو میرے بھائیو یہ بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو چیزوں کو مہنگا دے کر عوام کو پریشان کرتے ہیں، ان دکانداروں کے لیے، ان تاجروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو منڈیوں میں کام کرتے ہیں اور عوام الناس کو پریشان کرتے ہیں چیزوں کو مہنگا کر کے۔ ان حکومتوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان حکمرانوں کے لیے جو اس چیز کا نوٹس نہیں لیتے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے کتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ اب ہم 18 نمبر جو بات ہے، شک والے کاروبار کو ترک کر لینا چاہیے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، جس کاروبار میں شک نہ ہو اس کو اختیار کرو۔ خیر اطمینان ہے، شر شک ہے۔ معجم صغیر للطبرانی کے اندر 284 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کاروبار میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ شک والا کاروبار ہے، یہ نہیں پتہ کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کی انکم حرام ہے یا حلال ہے، ایسے کاروبار سے بچنا چاہیے۔ جس پر آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ حلال ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی حرام والی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب 19 نمبر ایک حدیث ہے، جو آدمی اس لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے مسلمانوں کو چیزیں قحط سالی میں مہنگی بیچے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور سرکش اور دشمن ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احتقر یرید ان یتغالی بها علی المسلمین فهو خاطئ وقد برئ منہ ذمۃ اللہ ومنہا۔ جو آدمی اس لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ مسلمانوں میں یہ چیز مہنگے دامنوں بیچے گا تو وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ باغی اور سرکش اور دشمن ہے، اور اس سے اللہ کا ذمہ بری ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسے بندے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ایسے بندے کو ناپسند کرتے ہیں، ایسا بندہ اللہ کا باغی سرکش دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ مستدرک حاکم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، 2166 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اور سستا سامان فروخت کرنے والے کا اجر، میرے بھائیو یسع بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ایک ایسے آدمی کے قریب سے گزرے جو مارکیٹ نرخ سے سستے دامنوں گندم بیچ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم بازار میں کم ریٹ پر سیل کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا کس نیت سے؟ تو اس آدمی نے کہا اجر و ثواب کی نیت سے یہ کام کرتا ہوں کہ غریبوں کو فائدہ پہنچے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال ابشروا فإن الجالب إلى سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، تیرے لیے خوشخبری ہے کیونکہ ہمارے بازار میں سودا لانے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ یعنی جو اس نیت سے سودا لے کے آتا ہے کہ غرباء کے ساتھ تعاون کروں، غرباء کو سستے ریٹ پر سامان دوں، تو ایسا شخص گویا کہ فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں اپنا جان مال
اور سب کچھ قربان کرتا ہے، جس طرح وہ شخص اللہ کے ہاں جنتی ہے، پرہیزگار متقی ہے، اللہ کا مقرب ہے، اس طرح یہ شخص بھی ہے جو غریبوں کے ساتھ رعایت کرتا ہے، ان کو سستا سامان دیتا ہے۔ اور دوسرا شخص والمحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب اللہ، اور ہمارے بازار میں ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملحد فی کتاب اللہ کی طرح ہے، یعنی جو شخص ملحد ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، یعنی اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، محمد رسول اللہ کے فرامین کو نہیں مانتا، وہ ملحد ہے۔ اور ملحد وہ شخص ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، لوگوں کو مہنگی چیزیں دیتا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بتائی ہے۔ ان تاجران کو سوچنا چاہیے، ان دکانداروں کو سوچنا چاہیے جو چیزوں کو مہنگا کر کے دیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ملحد کہا گیا ہے۔ اور ملحد جو ہیں یہ اللہ رب العالمین ان سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے، بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ نفرت کرے اس کے لیے سزا بہت سخت ہے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر 2167 ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، جو تاجر یہ چاہتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کو صدقہ کرنا چاہیے، جیسا کہ قیس بن غرازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، بیع کرتے وقت لغو باتیں ہو جاتی ہیں، تمہیں قسمیں بھی کھاتے ہو، تم جانا قسمیں بھی کھاتے ہو، جھوٹی قسمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم صدقہ کیا کرو، اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور سنن ترمذی کے اندر 1208 ہے، حرام مال حاصل کیا ہو اگر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے تو قبول نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، اگر پیچھے چھوڑ مرے تو وہ اس کے لیے آگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ میرے بھائیو، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 3672 ہے، شرح السنہ امام بغوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، 2030 ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حرام مال اگر اللہ کے راستے میں لگایا جائے تو قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اس لیے حلال کمایا جائے، چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو، حرام اگر کثیر ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور ملعون ہے عیب چھپانے والا تاجر، یہ بھی ہمارے معاشرے میں برائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی آدمی عیب دار چیز بیچے اور اس کا عیب بیان نہ کرے تو وہ ہمیشہ اللہ کے غضب کے تحت رہے گا اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث میرے بھائیو معجم الکبیر للطبرانی کے اندر 55 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر 2247 ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ وہ شخص جو چیز کا اپنے گاہک سے عیب چھپا کے اس کو دیتا ہے، اس کو نہیں بتاتا اس کے اندر کیا نقص ہے، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہمیشہ رہتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس بندے پر ہمیشہ لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو عیوب چیزوں کے چھپاتے ہیں اور لوگوں کو واضح طور پر صحیح، اپنے کسٹمر جو ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے آگاہی نہیں دیتے چیزوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسلمانوں کا غلہ روک لے یا ذخیرہ اندوزی کرے تو اللہ اس پر جذام کا مرض اور افلاس مسلط کر دیتا ہے، اللہ اس کے کاروبار سے برکت کو اٹھا لیتا ہے اور اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ شعب الایمان للبیہقی کے اندر 11218 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کسی مسلمان کو دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ منتقال ابن جارود کے اندر ہے، 564 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو رزق حلال سے مالا مال کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ